الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، بہت ہی زیادہ سختی کا عالم ہوگا، پریشان کن حالات ہوں گے۔ ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر انسان اس ڈر اور خوف کے عالم میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور وہاں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال دنیا میں نیک تھے، اچھے اعمال تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ البتہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اس کی ہیبت اور اس کی جو کیفیت اس وقت انسان کی ہوگی وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح مجرم پر ایک خوف طاری ہوگا، وہ ایک پریشانی کے عالم میں ہوگا، اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی، مومن کی، مسلمان کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ اور ہر وقت اس کو یہ آرزو لگی رہے گی، مومن ہے یا مجرم، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا۔ آپ گزشتہ کئی جمعات سے اس سلسلے میں گفتگو سن رہے ہیں، جس میں قبر کے متعلق سوالات، آخرت کے متعلق سوالات اور کامیابی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البروج کے اندر اور قرآن کریم کے دیگر کئی مقامات پر نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور جو آیت میں نے سورہ بروج کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر، جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہوگا، وہاں دو چیزیں کٹھے چل رہی ہوں گی۔ سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان کا ذکر ہو اور اس کے بعد عمل صالح کا ذکر نہ ہو، نیک اعمال کا ذکر نہ ہو اور انسان کی کامیابی اس کے اندر ہو۔ کہیں بھی پورے قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں
آپ پڑھنا شروع کریں جنتیوں کا تذکرہ، تو جہاں ایمان کا ذکر ملے گا وہاں عمل صالح کا ذکر ملے گا کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہو تو یہ کامیابی ہوگی۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں بھی یہی بات بیان فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات، ایسے محلات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور نہریں کس چیز کی ہوں گی؟ یہ پچھلے جمعے کے اندر آپ سن چکے۔ ہر جنتی کے گھر کے سامنے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے مختلف قسم کی نہریں جاری کر دے گا، جس کا تذکرہ آپ پچھلے جمعے میں سن چکے۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، تپش کا عالم ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، انسان سائے تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن اللہ رب العالمین کچھ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جہاں انسان پناہ طلب کر سکے۔ ان میں سے پہلے بندے کا ذکر آپ سن چکے ہیں کہ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا آدمی جو انصاف کرتا ہے ہر معاملے میں، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، نہ جاننے والوں کے ساتھ جو انصاف کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا آدمی یعنی باقی احباب کا تذکرہ آج کے جمعے میں انشاءاللہ ان میں سے کچھ احباب کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ صفات نصیب فرمائے، ہمیں ان صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن صفات کی بنا پر اللہ اپنے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان آدمی نشأ فی عبادت اللہ جس کی ساری زندگی کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی توتلی زبان سے کچھ نہ کچھ جملے نکلنے شروع ہوتے ہیں، ہم انہیں گالیاں سکھاتے ہیں، ہم انہیں بیہودہ کلمات سکھاتے ہیں، ان سے توتلی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ پھر بولنا شروع کرتے ہیں یا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس کو بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے ایک بہت بڑے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر پرورش اس کی اس انداز میں کی گئی۔ یہ کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ ایسا نوجوان ہے کہ جس کی پیدائش سے لے کے اب تک کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری۔ یہ پیدا ہوا، جیسے تھوڑا سا بڑا ہوا اس کو تعلیم و تربیت اس انداز میں دی گئی کہ سب سے پہلے جو اس کی زبان پہ جملہ نکلا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب گھر کا ماحول اسلامی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنے کی کوشش کرے اسے سب سے پہلے جو جملہ سکھاؤ وہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ جب آپ بچے کو ابتدائی طور پر لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں گے، اللہ کی قسم وہ بچہ مشرک نہیں بن سکتا۔ اس کی تعلیم و تربیت اللہ کی توحید میں ہوگی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، پھر بڑا ہوتا جائے اسے تعلیم و تربیت اچھے انداز میں اس کی کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ وہ نوجوان بچہ تیار ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آج کل کی ماڈرن مائیں اپنے آپ کو کہلانے والی، بچہ اگر رو رہا ہو تو ہم موبائل پکڑا دیتے ہیں، کوئی چیز لگا کے دے دیتے ہیں، چلیں یہ بچہ موبائل میں مصروف ہو جائے میری جان چھوڑ دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بڑا ہوا ماں بھی موبائل میں، باپ بھی موبائل میں، وہ بھی فلمیں ڈرامے، وہ بھی فلمیں ڈرامے، اس کا بھی کردار غلط، اس کا بھی کردار غلط، اس کی زبان پہ بھی کوئی اچھی بات نہیں نکل رہی، اس کی زبان سے بھی کوئی اچھی بات نہیں نکل رہی۔ تو جو گھر میں نوجوان بچپن سے لے کے نوجوانی تک نوجوانی کی عمر کو پہنچنے والی اولاد ہے، اس نے کیا سیکھا؟
سوائے گالم گلوچ کے، سوائے بےہودگی کے، سوائے جھوٹ اور فراڈ کے، سوائے دھوکہ بازی کے اس بچے یا بچی نے کیا سیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہم نے اپنی یا اپنے بچوں کی تربیت عبادت میں گزاری ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے کہ یہ ہماری اولاد قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکے؟ ہم اس امتحان میں فیل ہیں، ہمارے پاس وہ تعلیم و تربیت ہی نہیں ہے جو ہمارے بچوں کو یہ تیار کر سکے۔ اور 2 جمعے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ایک جگہ پر فرمایا عدو لکم، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارا مال و متاع سب تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ڈرو، بچ کے رہو ان سے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ان سے بچ کر رہو۔ کیوں؟ کہ ہم اپنی اولاد کی خاطر وہ بہت کچھ کام کر جاتے ہیں جس میں حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں ہوتا، اپنے اور پرائے کے درمیان فرق نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کی محبت میں، اپنی اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنی اولاد کی خوشی میں کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہماری یہی اولاد ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان، وہ عورت ہو یا مرد ہو، جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی، یعنی اسے بچپن سے لے کے جوانی تک اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا گیا، اس کا راستہ دکھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ دکھایا گیا۔ یہ ساری زندگی جو بچپن سے لے کے جوانی تک اس نے گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں یہ زندگی گزاری ہے، اس کی اگلی زندگی بھی اسی طرح گزرے گی۔ اور یہ خوش نصیب ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جب یہ بچہ یا بچی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تو کیا خیال ہے ان کی پرورش کرنے والے ماں باپ اس سائے سے محروم ہوں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اس مقام تک پہنچانے کے لیے ان کی پرورش کرنے والے ان کے ماں باپ تھے، جنہوں نے ان کی پرورش کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ آج اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ان کے ماں باپ بھی اللہ کے عرش کے سائے سے محروم نہیں رہیں گے۔ مگر ہم اپنے آپ کو بنائیں تو صحیح، ہماری حالت تو اس کے برعکس ہے بالکل۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا واقعتاً ہم نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بن سکے؟ ہماری اولاد تو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، ہماری بیوی کے لیے شوہر، یہ سب ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی، اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کر لو کہ جس دن یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ آج تو اگر کوئی تکلیف تھوڑی سی پہنچے نا کسی کو، اور وہ اپنے بھائی کو بتا دے کہ یار مجھے فلاں بندے نے تنگ کیا ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ بھلا کس کی جرت ہوئی کہ میرے جیتے جی کوئی تیری طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ اس دن یہی بھائی اس کو دیکھ کر چھپ جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ المعارج کے اندر اور سورہ عبسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 مقام پر یہ بات بیان فرمائی، مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ، اپنی ماں سے چھپ کر دور چلا جائے گا، وابیہ، اپنے باپ سے چھپ کر دور چلا جائے گا۔ کہیں میری ماں، کہیں میرا باپ، کہیں میری بیٹی، کہیں میری بیوی، کہیں میری اولاد مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی،
وصاحبتہ وأخی، ایک جگہ پر یہ فرمایا کہ اپنی بیوی سے اور اپنے بھائی سے، ایک جگہ پر فرمایا وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے آدمی دور بھاگ جائے گا۔ آج اپنی بیوی کی خوشی کے لیے، اپنی اولاد کی خوشی کے لیے وہ کسی چیز کے درمیان فرق نہیں کرتا، بس جیسے آ رہا ہے جہاں سے آئے بس آنا چاہیے۔ اس دن یہ اس کا یہ عالم ہوگا کہ یہ ان سب کو چھوڑ دے گا، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تو میرا باپ ہے، تو میری ماں ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میری بیٹی ہے، تو میری بیوی ہے، تو میرا بیٹا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ بندہ کامیاب ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں گزری ہوئی زندگی، نوجوان کی زندگی، اس آدمی کی زندگی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھا، یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ خوش نصیب ہوگا، اس میں بوڑھے کا یا جوان کا ذکر نہیں ہے، بس اس آدمی کا ذکر ہے، اس عورت کا ذکر ہے، اس مرد کا ذکر ہے کہ جس کا دل اللہ کی مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے۔ مطلب اسے فکر ہوتی ہے کہ میں نماز با جماعت ادا کروں، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ گیا ہے، میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ وہ باہر دکان میں، تھڑے پہ، روڈ پہ، گلی میں، محلے میں نماز ادا کرتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ اسے سکون ملتا ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر ملتا ہے۔ ایسا خوش نصیب آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ ہم تو مسجد کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کیا ہو گیا، اللہ بلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آ جائیں گے۔ اپنی مرضی پر آتے ہیں، جب ہمارا دل کہتا ہے تب ہم آتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا خوش نصیب آدمی جس کا دل اللہ کی مساجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ جہاں بھی اللہ کا گھر دیکھتا ہے وہاں جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے؟ جب کبھی آدمی پریشان ہو، اللہ کے گھر میں آ جائے، وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دے، اللہ کی قسم اللہ اسے خالی نہیں لوٹائے گا، کیونکہ یہ سکون کی تلاش میں آیا ہے، اللہ کے گھر میں سکون کی تلاش میں۔ باہر بیٹھے گا دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، گالن گلوچ، کچھ نہ کچھ برا سننے کو ملے گا۔ یہ تنہائی اختیار کر کے آیا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے دل میں کیا ہے یہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے؟ اس کا دل لٹکا ہوا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، یہ اپنے گھر میں اس کو سکون نہیں آ رہا، دماغی طور پر پریشان ہے، دل پریشان ہے، اٹھتا ہے اللہ کے گھر میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، مسجد کا حق ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو مسجد کے اندر قید کر لیتا ہے۔ یہ ایسا خوش نصیب ہے جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو چودھری بن جاتے، میری کیوں نہیں سنی گئی، میری کیوں نہیں مانی گئی، تم نہیں جانتے میں مسجد کا بڑا ہوں، میں کمیٹی کا سربراہ ہوں، میں مسجد کو فنڈ دیتا ہوں، میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیسا کر دیا۔ ایسا بندہ نہیں، وہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اپنے دل کا سکون اس کو ملتا ہے تو اللہ کے گھر میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں وہ اصحاب صفا، چبوترے والے، وہ کون لوگ تھے؟ کچھ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جن کا گھر بار نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر ہی، مسجد نبوی کے اندر ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، وہ وہیں سوتے تھے، سارا دن کام کاج کر کے شام کو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، سکون بھی مل رہا۔ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم فرض نمازوں کے لیے بھی نہیں آتے، عام طور پہ مسجد میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہم خواہ کہیں گے
ہم فرض نماز میں بھی اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ کیسے ہمارا دل مانے گا کہ ہم پریشان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں چلا جاؤں، تنہائی اختیار کر لوں، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا لوں؟ نہیں، کیونکہ اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہی نہیں ہیں۔ جب اس نے بلایا تھا تب ہم نہیں آئے تھے، اب ہم کیا کرنے آئیں گے؟ وہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ نہیں؟ 5 مرتبہ، اور ہر 5 مرتبہ میں وہ 2 مرتبہ بلاتا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یہ 5 اذانوں میں 10 دفعہ یہ لفظ آتا ہے، او نماز کی طرف، او نماز کی طرف۔ ہم کب آتے ہیں؟ 10 دفعہ 5 نمازوں میں دوسرا لفظ آتا ہے، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ او اللہ کے بندو، ہم اپنے بیٹے کو بلائیں، ایک آواز دے، دوسری آواز دے، تیسری آواز دے، ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، 2-4 اس کو گالیاں بک دیتے ہیں، میں کب سے بلا رہا ہوں تو سن نہیں رہا ہے۔ ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی میری آواز نہیں سن رہی، میری بیوی میری آواز نہیں سن رہی، میرا بیٹا میری آواز نہیں سن رہا، وہ میرا نوکر ملازم میری آواز نہیں سن رہا۔ میں کتنا بے شرم ہوں کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے اور میں نہیں آ رہا ہوں۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا نوکر میری آواز کو سن کر نہ آئے، میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا میری آواز کو سن کر نہ آئے، میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی میری آواز کو سن کر نہ آئے، میری بیٹی میری آواز کو سن کر نہ آئے۔ اس رب کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے جو دن میں 10 دفعہ اپنے بندے کو نماز کے لیے بلائے، کامیابی کے لیے بلائے، اور وہ نہ آئے؟ پھر وہ کیسے اس کو اپنے گھر میں آنے دے سکتا ہے؟ ہم اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بیوی سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بچوں سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، نوکر کو 2-4 سنا دیتے ہیں، کئی دن تک ہمارا موڈ آف رہتا ہے۔ او میرے بھائی، اس رب کی کیا حالت ہے، کتنی غیرت ہے اس غیور رب میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، سب سے زیادہ غیرت مند۔ اس غیرت مند رب کی یہ غیرت کا عالم ہے کہ وہ اپنے بندے کو بلا رہا ہے، بندہ نہیں آتا، اللہ اسے آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جاتا ہوں مسجد میں، کون میرا کیا بگاڑ دے گا؟ کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، تو نے اپنا سب کچھ بگاڑ دیا ہے۔ دوست جس کے تم ہو، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ جب تم خود اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو تو کسی اور کو بھلا تمہارا کچھ بگاڑنے کی کیا ضرورت؟ ہم کسی ایسے بندے کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے جس کو ہم جانتے نہ ہو، جس کے ساتھ ہماری سلام دعا نہ ہو، جس کے ساتھ ہماری بنتی نہ ہو، ہم اس کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم جب اللہ کے سامنے آتے ہیں نا، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہم جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بندے سے بولنا گوارا نہیں کرتے جس کے ساتھ ہماری بنتی نہ ہو، تو اللہ اس بندے کے ساتھ کیسے کلام کرے گا جس کے ساتھ اللہ کی بنتی نہ ہو؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں جاتے، کون ہمارا کیا بگاڑ دے گا؟ ہم ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنا ہی نہیں دیتا، اللہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ ہاں ڈیڑھ بن کے کبھی کبھار آ جائیں تو علیحدہ بات، لیکن وہ پھر بھی ہمیں نہیں دھتکارتا۔ آ گیا ہے نا، صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ پھر بھی اگر بندہ بھولے بھٹکے اللہ کے گھر میں آ جائے، اللہ کی قسم اللہ اسے تب بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا کہ میرا بندہ ہے، چلو اب بھی آ گیا۔ آج ہم یہ وعدہ کر کے جائیں کہ جب بھی اذان ہوگی، ہم جہاں بھی ہوں گے اللہ کے گھر میں پہنچیں گے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ کرتے ہیں وعدہ اپنے آپ سے، اپنے رب سے۔ بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا کہ میں باہر جو کچھ تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، بڑے عہدے پر تھا، بڑے مقام پر تھا، جو کچھ تھا، اب میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، بس یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا، تیرے سامنے ہوں، تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے۔ بندہ جب کسی کے سامنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا تو اس کی ہاتھ کڑی لگی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں،
یا وہ بالکل آرام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، سر جی جو آپ کا حکم ہوگا، بس میں شرمندہ ہوں، میں اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ اور کبھی یہ کیفیت اپنے رب کے سامنے بھی کر لیں ہم، کبھی ہماری یہ کیفیت ہمارے رب کے سامنے ہوئی ہے؟ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرے بعد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر کے اس کے سامنے سرنڈر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعریف کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ تو پاک ہے، تیری تعریف کے ساتھ تیری حمد تیرے لیے، سب چیزیں تیرے لیے، بزرگی تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں صرف اور صرف تجھے اپنا معبود مانتا ہوں۔ جب اس کی تعریف ہوتی ہے پھر ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر نماز کی شروع میں، اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، جیسے میلا کچیلا کپڑا دھونے کے بعد پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے پاک کر دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، آسمان سے برسنے والے اولوں سے میرے گناہوں کو صاف کر دے، مجھے بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور ہم آتے ہی نہیں ہیں تو پڑھیں گے کب؟ جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا وہ گھر میں اپنے گھر میں پڑھے گا؟ کبھی نہیں۔ جس کی نماز ہے، جس نے اس کی نہیں مانی وہ کس کی کیا مانے گا؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل اللہ کی مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، یعنی اسے اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے گھر میں اور کہیں پر بھی نہیں، یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ چوتھا آدمی، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی جو نوجوان ہے، طاقتور ہے، بہترین پرسنالٹی کا مالک ہے، اس آدمی کو ایک خوبصورت عورت، جاہ و جلال والی، بڑے خاندان والی، بڑے مال و دولت والی، اس کو اپنی طرف برائی کے لیے دعوت دے رہی ہے، اور یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں؟ ہم تو ایسے بد نصیب بدبخت ہیں کہ ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب کوئی بندہ گھر میں نہ ہو اور میں جا کر اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں۔ ہماری یہ حالت، پھر ہم کہتے ہیں ہماری بیوی ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہم جا کر لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بد نصیب ظالم لوگ، اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعته امرأة ذات منصب و جمال، خوبصورت عورت، مال و دولت والی عورت اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں مانگ رہی کہ تو مجھے پیسے دے، فلاں دے، گھر لے کے دے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ تجھے دوں گی، بس میرے ساتھ منہ کالا کر لے۔ یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں اتنی ہمت ہو گناہ سے بچنے کی، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ گناہ کرنے کا موقع موجود ہے اس کے پاس، گناہ کرنے کی طاقت موجود ہے اس کے پاس، گناہ کرنے کے لیے اس کو فورس نہیں کرنا پڑ رہا، خود اس کو گناہ کی دعوت مل رہی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جس بندے کے دل میں اس حالت میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ قرآن میں اس گناہ کے متعلق کیا آیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات، سوچنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشۃ، یہ بہت ہی برا کام ہے، بے حیائی کا انتہا درجے کا کام ہے، اور بہت ہی انسان کو بدنام کرنے والا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا بد نصیب آدمی ہوگا کہ جس کو اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جس کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جس کی طرف اللہ رب العالمین جس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ وہ کون ہے؟ ان میں سے کچھ لوگوں کا ذکر فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ الزان، بوڑھا زانی، بوڑھا زانی، یعنی جس کی ساری عمر زنا کرتے کرتے گزر گئی، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے تک بھی اس نے زنا کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا شیخ الزان، بوڑھا زانی، اللہ کے عرش کے سائے تو دور کی بات، اللہ اس سے ہم کلام بھی نہیں ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، لمحہ فکریہ ہے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ گناہ کا انسان کے پاس موقع موجود ہو، دعوت مل رہی ہو، کچھ بھی خرچ نہ کرنا پڑ رہا ہو، یہ بندہ اس حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ صفات اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نوجوان نسل میں اللہ یہ صفات پیدا فرما دے، ہمارے بڑوں میں، ہمارے چھوٹوں میں یہ صفات پیدا فرما دے۔ باقی جن لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔